رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان، ترجمہ اجمل اجملی، نظر ثانی حبیب الرحمن۔ پیش لفظ: داغستان کے پہاڑوں کے قلب میں وسیع میدان میں صدا نامی آوار گاؤں واقع ہے۔ اسی گاؤں میں ایک گھر ہے جو اپنے پڑوسی گھروں سے ظاہری صورت میں کسی طرح مختلف نہیں ہے۔ وہی ہموار چھت پر وہی پتھر کا بیلن، ویسا ہی پھاٹک اور چھوٹا سا صحن۔ لیکن اس چھوٹے سے داغستانی گھر سے، اس چھوٹے سے سنگین پہاڑی آشیانے سے پرواز کر کے دو شاعرانہ نام دنیا کی وسعتوں میں پھیل گئے۔ ان میں سے پہلا داغستان کے عوامی شاعر حمزہ سداسا کا نام ہے اور دوسرا داغستان کے عوامی شاعر رسول حمزہ توف کا نام۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ بزرگ پہاڑی شاعر کے خاندان میں پروان چڑھنے والا لڑکا بھی شاعری کی محبت میں مبتلا ہو کر خود بھی شعر کہنے لگا۔ لیکن شاعر کا یہ بیٹا خود شاعر بن کر باپ کی شہرت کی سرحدوں سے کہیں آگے نکل گیا۔ بزرگ حمزہ نے زندگی میں جو سب سے طویل سفر کیا تھا وہ داغستان سے ماسکو کا سفر تھا۔ لیکن رسول حمزہ توف کثیر قومی سوویت کلچر کے سفیر کی حیثیت سے دنیا کے تقریباً سارے ملکوں کو جا چکے ہیں۔ رسول حمزہ توف کی سوانح حیات میں ظاہری طور پر کوئی امتیازی خط و خال نہیں پائے جاتے۔ وہ سن 1923 میں سوویت خود انتظامی ریپبلک داغستان کے صدا نامی گاؤں میں پیدا ہوئے اور آرانین کے ثانوی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ پھر بوئیناکس کے ٹیچروں کے آوار کالج گئے، ٹیچر رہے، آوار تھیٹر میں کام کیا، اپنی ریپبلک کے ایک اخبار میں کام کیا۔ ان کی پہلی نظمیں سن 1937 میں شائع ہوئیں۔ رسول حمزہ توف کی تخلیقی تقدیر نے اس وقت پلٹا کھایا جب وہ ماسکو کے ادارہ ادب میں داخل ہوئے۔ یہاں نہ صرف ماسکو کے بڑے بڑے شاعر ان کے استاد تھے بلکہ فنی دوست اور رفیق بھی انہیں نصیب ہوئے۔ یہاں انہوں نے پہلے مترجم تلاش کیے، یا ممکن ہے یہ کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا کہ مترجموں نے ان کو تلاش کیا، اور یہیں ان کی آوار شاعری نے روسی شاعری کا جامہ پہنا۔ تب سے رسول حمزہ توف کے تقریباً 40 شاعرانہ مجموعے مخاچ قلعہ مادری زبان میں اور ماسکو میں شائع ہو چکے ہیں۔ اب وہ وسیع شہرت کے مالک ہیں۔ ان کو لینن انعام اور داغستان کے عوامی شاعر کا خطاب عطا کیا جا چکا ہے۔ ان کی شاعری دنیا کی بہت سی زبانوں میں گونج رہی ہے، اور اب رسول حمزہ توف نے یہ پہلی کتاب نثر میں لکھی ہے۔ پہلے سے یہ پیشگوئی کی جا سکتی تھی کہ رسول حمزہ توف کا جوہر یہاں بھی اپنی ساری رنگا رنگی کے ساتھ سامنے آئے گا، اور ان کی نثر عام ناولوں اور داستانوں جیسی نہ ہوگی، اور حقیقت میں یہی ہوا۔ بہرحال ان کی نثر کی خصوصیت کچھ نہ کچھ وضاحت کی طالب ہے۔ رسول حمزہ توف نے یہاں اس طرح سے لکھا ہے جیسے وہ اپنی آئندہ کی کتاب کا پیش لفظ لکھ رہے ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کتاب کو کیسی ہونا چاہیے، اس کو کس انداز میں لکھا جائے گا، اس کا نام، اس کی زبان اور اسلوب کیسے ہوں گے، اس کی تشکیل کیسے کی جائے گی، اور پھر اس کتاب کا مواد کیا ہوگا۔ اس کتاب کا کوئی بھی قاری بے خیالی میں یہ سوال کر سکتا ہے، ہاں یہ تو پیش لفظ ہے اور خود کتاب کہاں ہے؟ لیکن قاری ایسا کرنے میں حق بجانب نہ ہوگا۔ یہ دیکھنا مشکل نہیں ہے کہ آئندہ کی کتاب کے بارے میں بحث مباحثہ محض ادبی ہے۔ رفتہ رفتہ چپکے کتاب کا پیش لفظ پڑھ کر خود مختارانہ اور بیش بہا مواد حاصل کر کے وطن کے بارے میں، اس سے محبت کرنے والے فرزند کے رویے کے بارے میں، شاعر کی دلچسپ اور مشکل ذمہ داریوں کے بارے میں، اور ایک شہری کی دلچسپ اور دشوار ذمہ داریوں کے بارے میں، جو کسی طرح اول الذکر سے کم نہیں ہے، ایک مکمل کتاب بن جاتا ہے۔ یہ کتاب سوانح حیات جیسی ہے اور کچھ حد تک اعترافی خصوصیات کی حامل ہے۔ وہ پرخلوص اور شاعرانہ ہے۔ مصنف نے اس کو اپنی ظرافت، بلکہ میں یہ کہوں گا شوخ مزاجی سے چمکا دیا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ اپنے مصنف رسول حمزہ توف سے دو ٹوک مشابہ ہے۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں کہ ایک مرکزی اخبار میں اس کتاب کے بارے میں مضمون کو زندگی کا پیش لفظ کا عنوان دیا گیا تھا۔ میرا داغستان میں قاری کو بہت سے آوار اقوال اور کہاوتیں، کبھی مزاحیہ تو کبھی اداس قصے ملیں گے، جن سے یا تو خود مصنف گزر چکا ہے یا وہ عوامی حافظے کے محفوظ خزانے سے لیے گئے ہیں، اور زندگی اور آرٹ کے بارے میں پختہ خیالات اور تصورات سے معمور ہیں۔ اس کتاب میں بہت سی اچھی باتیں ہیں، لوگوں اور وطن سے محبت ہے۔ اپنی کاوشوں کے بارے میں قاری کو خطاب کرتے ہوئے خود رسول حمزہ توف کہتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ماضی کے بارے میں غمگین اور اداس یادیں رکھتے ہیں،
ایسے لوگوں کے عموماً حال اور مستقبل کے بارے میں بھی اسی طرح کے افسردہ کن تصورات ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں ماضی کے بارے میں جن کی یادیں درخشندہ اور تابہ ہیں، ان کے خیالوں میں حال و مستقبل چمکتا ہے۔ تیسری قسم کے لوگوں کی یادیں خوشکن اور غمگین، تاباں اور اداس ہیں۔ حال و مستقبل کے بارے میں ان کے خیالات مختلف جذبات، تصورات، نغموں اور رنگوں سے مخلوط ہیں۔ میرا تعلق اسی تیسری قسم سے ہے۔ میرے راستے ہمیشہ ہموار نہیں رہے ہیں، میرے روز و سال ہمیشہ آسانی سے نہیں گزرے ہیں۔ میرے ہم عصر تیری طرح میری بھی اس صدی کے وسط میں دنیا کے قلب میں بڑے بڑے واقعات کی گردش میں سیر ہوئی ہے۔ ہر سانحہ ادیب کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ غمناک اور خوشکن واقعات کو فنکار سے کترا کر نہ گزرنا چاہیے۔ وہ برف نہیں پتھر پر نقش ہوتے ہیں، اور میں زمانہ ماضی کے بارے میں اپنے سارے مشاہدات اور مستقبل کے بارے میں خیالات جمع کر کے تیرے پاس آتا ہوں اور تیرے دروازے پر دستک دے کر کہتا ہوں، میرے اچھے دوست، یہ میں ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دو۔ ولادیمیر سولواخین، ادیب، روسی زبان میں میرا داغستان کے مترجم۔ راہ رو گر تو میری گود سے باہر نکلے، بجلیاں جسم سے ٹکرائیں، مصائب ٹوٹیں، راہ رو گر میری آغوش نہ ہو وجہ سکون، بجلیاں میرا سکون، میرا نشیمن لوٹیں، کتبہ ایک دروازے پر۔ اگر تم ماضی کو پستول کا نشانہ بناؤ گے تو مستقبل تمہیں توپ کا نشانہ بنائے گا۔ ابو طالب کا ایک قول۔ دیباچے کی جگہ پر دیباچوں کے بارے میں کچھ عام باتیں۔ آنکھ کھلتے ہی بستر سے اس طرح اٹھ کر نہ بھاگو جیسے کسی چیز نے تمہیں ڈنک مار دیا ہو۔ سب سے پہلے اس خواب کے بارے میں سوچو جو تم نے دیکھا ہے۔ ہوائی جہاز فضا میں پرواز کرنے سے پہلے بڑا شور مچاتا ہے، پورے ہوائی اڈے کا چکر لگا کر رن وے پر پہنچتا ہے، پھر گرجتا دہاڑتا دوڑتا ہے، اور یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد ہی وہ پرواز کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ ہیلی کاپٹر کو دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن وہ بھی پرواز پر روانگی سے پہلے خاصا شور مچاتا ہے، بھن بھناتا ہے، اور اس طرح لرزتا اور تھر تھراتا ہے جیسے اس پر کوئی دورہ پڑا ہو۔ یہ صرف پہاڑی عقاب ہے جو اپنی چٹان سے اٹھ کر سیدھا آسمان کی وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے اور بڑے شاہانہ انداز میں ہوا میں منڈلاتا لگاتار اوپر اٹھتا جاتا ہے، اوپر اور اوپر، یہاں تک کہ نگاہیں اس کا پیچھا نہیں کر پاتی۔ ایک اچھی کتاب کا آغاز بھی اسی طرح ہونا چاہیے، طویل اور اکتا دینے والے دیباچوں کے بغیر۔ اگر آپ کسی سانڈ کی سینگیں پکڑنے میں اس وقت کامیاب نہ ہو سکیں جب وہ جست لگاتا آپ کے پہلو سے گزر رہا ہو، تو آپ کے لیے دم پکڑ کر اسے روک لینا ناممکن ہوگا۔ فرض کر لیجئے کسی گلوکار نے اپنا پاندور سنبھال لیا ہے۔ پاندور یعنی قفقاز کے علاقوں میں مقبول قدیم ساز۔ میں جانتا ہوں کہ اس کی آواز بے حد سریلی ہے، لیکن گانا شروع کرنے سے پہلے اس کی انگلیاں قطعی بے مقصد انداز میں تاروں کو کیوں چھیڑ رہی ہیں؟ یہی سوال اس تقریر کے بارے میں بھی پیدا ہوتا ہے جو موسیقی کے کسی پروگرام سے پہلے پیش کی جاتی ہے، اور اس لیکچر کے بارے میں جو کسی ڈرامے سے پہلے دیا جاتا ہے، یا اس نصیحت کے بارے میں بھی جس سے کوئی خسر اپنے ہونے والے داماد کو نوازتا ہے، بجائے اس کے کہ اسے کھانے کی میز پر مدعو کرے اور شراب سے لبریز جام اس کے سامنے پیش کرے۔ ایک دن شاہمیل کے کئی مرید ایک دوسرے پر اپنی تلواروں کی دھار کا روب ڈال رہے تھے۔ شاہمیل سن 1798 تا 1871 ایک بزرگ تھے جنہوں نے مقامی جاگیرداروں اور روسی زارشاہی کے خلاف داغستان میں اپنے مریدوں کے ساتھ مسلح بغاوت کا پرچم بلند کیا۔ انہوں نے امام ہونے کا دعویٰ کیا، رہنمائی کی صلاحیت اور فوجی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ گونیب گاؤں میں گھر جانے پر انہوں نے سن 1859 میں ہتھیار ڈال دیے۔ کچھ عرصہ کالوگا شہر میں قید رہے۔ سن 1870 میں مکہ چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس فولاد کی مضبوطی کی دھاک بٹھا رہے تھے جس سے تلواریں بنی تھیں، اور قرآن کی ان مقدس آیات کا ذکر کر رہے تھے جو ان تلواروں پر نقش تھیں۔ ان مریدوں میں بزرگ شاہمیل کے خلیفہ حاجی مراد بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا، گھنے چنار کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر تم لوگ کیا بحث کر رہے ہو؟ کل صبح جو لڑائی ہوگی اس میں تمہاری تلواروں کے جوہر آپ ہی سامنے آ جائیں گے۔ اور ہاں، یہ بھی ہے کہ میرے کوہستانی وطن میں یہ دستور نہیں ہے کہ گھڑ سوار گھر کی دہلیز سے ہی گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ جب تک وہ گاؤں سے باہر نہیں نکل جاتا وہ گھوڑے کی لگام پکڑے پیدل ہی چلتا رہتا ہے۔
اس کا سبب غالباً یہ ہے کہ اس دوران میں ایک بار پھر یہ سوچتا ہے کہ کیا کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے اور سڑک پر آگے کیا کچھ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ اسے کتنی ہی جلدی کیوں نہ ہو، گاؤں سے باہر آنے تک وہ گھوڑے کی باگ پکڑے سوچتا ہوا آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے اور پھر اس طرح اچھل کر زین پر بیٹھ جاتا ہے گویا رکاب پر اس نے پیر رکھے ہی نہ ہوں۔ پھر وہ کاٹھی کے اگلے حصے کی طرف جھک کر ایڑ لگاتا ہے اور گرد و غبار کے امٹتے ہوئے بادلوں میں ڈوب جاتا ہے۔ میں بھی اپنی کتاب کے زین پر اچھل کر سوار ہونے سے پہلے کچھ سوچتا ہوا چل رہا ہوں، گھوڑے کی باگ ہاتھ میں لیے خیالوں میں کھویا ہوا اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ کچھ کہنے سے پہلے میں ہچک رہا ہوں۔ انسان کی زبان سے الفاظ کی ادائیگی میں دیر صرف اسی صورت میں نہیں لگتی جب وہ ہکلا ہو، بلکہ اس وقت بھی الفاظ کی ادائیگی میں وقت لگتا ہے جب اسے برمحل، ضروری اور ایسے الفاظ کی تلاش ہو جو عقل و دانش کا اظہار کر سکیں۔ میں اس طرح کے الفاظ کے ذریعے نہ تو کسی پر اپنے علم و دانش کا رعب جمانا چاہتا ہوں اور نہ میں ہکلا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مجھے مناسب اور برمحل الفاظ کی تلاش ہے اور اسی لیے میں کبھی کبھی رک جاتا ہوں۔ ابو طالب کا قول ہے، کسی کتاب کا دیباچہ اس تنکے کی طرح ہے جسے کوئی توہم پرست بیوی اس وقت اپنے دانتوں کے بیچ دبا لیتی ہے جب وہ اپنے شوہر کا بھیڑ کی کھال والا کوٹ رفو کر رہی ہو۔ عام عقیدہ یہ ہے کہ اگر رفو کرتے ہوئے ایسا نہ کیا جائے تو وہ کوٹ کفن بھی بن سکتا ہے۔ ابو طالب ہی کا قول ہے، میں اس آدمی کی طرح ہوں جو اندھیرے میں کوئی دروازہ تلاش کر رہا ہو یا اس دروازے تک تو پہنچ گیا ہو لیکن یقین کے ساتھ یہ طے نہ کر پا رہا ہو کہ اندر جانا ممکن بھی ہے یا نہیں اور جانے سے کوئی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں، اور اس بیچ دروازے پر دستک بھی دیے جا رہا ہو، تھپ 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 تھپ۔ اندر والے، اگر تجھے گوشت پکانا ہے تو اٹھ جا کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے۔ اندر والے، اگر تجھے جئی کا دلیا کوٹنا ہے تو کوئی فکر نہیں، بہت وقت ہے، اٹھنے کی کوئی جلدی نہیں۔ اندر والے، اگر تیرا ارادہ بوزا پینے کا ہے تو پڑوسیوں کو دعوت دینا نہ بھول۔ بوزا یعنی بیئر کی طرح کا ایک داغستانی مشروب۔ تھپ 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 تھپ۔ میں اندر آ جاؤں یا تجھے میری ضرورت نہیں؟ بچہ 2 سال میں بولنا سیکھ جاتا ہے اور انسان 60 سال کے بعد جا کر کہیں یہ جان پاتا ہے کہ زبان کیسے بند رکھی جائے۔ نہ میں 2 سال کا بچہ ہوں نہ 60 سال کا بوڑھا، میں اپنی زندگی کی درمیانی منزل میں ہوں، لیکن نسبتاً آخری منزل سے زیادہ نزدیک ہوں۔ اسی لیے وہ لفظ جو ابھی میری زبان سے نکلا نہیں ہے میرے نزدیک ان تمام الفاظ کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے جو زبان سے نکل چکے ہیں۔ وہ کتاب جو ابھی میں نے لکھی نہیں ہے میرے لیے ان تمام کتابوں سے زیادہ قیمتی ہے جنہیں میں لکھ چکا ہوں۔ وہ انمول ہے، میرے دل سے بے حد قریب ہے اور جرأت آزمائی کی طالب ہے۔ ایک نئی کتاب میرے نزدیک وہ گھاٹی ہے جس میں میں کبھی داخل نہیں ہوا، لیکن راستے کھلتے جا رہے ہیں اور دھند میں پٹی وسعتیں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ ایک نئی کتاب وہ گھوڑا ہے جس پر میں نے کبھی سواری نہیں کی، وہ تلوار ہے جسے میں نے نیام سے کبھی باہر نہیں نکالا۔ پہاڑیوں میں سے ایک کہاوت ہے کہ کسی معقول وجہ کے بغیر تلوار نیام سے باہر نہ نکالو، اور اگر نکالنی ہی پڑ جائے تو ایسی ضرب لگاؤ کہ ایک ہی وار میں سوار اور رہوار دونوں ہی کا قصہ پاک ہو جائے۔ پہاڑی لوگوں، تمہاری باتیں کتنی صحیح ہوتی ہیں۔ پھر بھی تلوار نیام سے نکالنے سے پہلے اطمینان کر لینا چاہیے کہ اس کی دھار تیز ہے یا نہیں۔ اے میری کتاب، میرے دل کی گہرائیوں میں برسوں سے تیرا گھر رہا ہے۔ تو اس خوبصورت محبوبہ کی طرح ہے جسے میں دور دور سے دیکھتا رہا ہوں، جس کے خواب میں نے دیکھے ہیں لیکن جسے چھونے کی ہمت کبھی نہیں ہوئی۔ اکثر ایسا ہوا کہ وہ بہت قریب آ گئی، اتنے قریب کہ میں ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتا تھا، لیکن ایسے ہر موقع پر میں شرما کر اور جھجک کر پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ مگر وہ زمانہ گزر گیا، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے قریب جاؤں گا اور اس کی باہوں میں باہیں ڈالنے کی جرت کروں گا۔ شرمیلے عاشق کی جگہ اب میں ایک دلیر اور آزمودہ کار انسان بننا چاہتا ہوں۔ میں اس نئے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں، اسے 3 بار چابک لگاتا ہوں اور روانہ ہو جاتا ہوں۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر بھی میں سب سے پہلے پہاڑوں میں پیدا ہونے والی خالص تمباکو سے ایک سگریٹ بناتا ہوں اور لطف لے لے کر بناتا ہوں۔ جب سگریٹ بنانے میں اتنا مزہ آ رہا ہے تو سگریٹ پینے میں کتنا مزہ آئے گا۔ اے میری کتاب،
تجھے شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری شخصیت کی گہرائیوں میں کس طرح تیری کوپل پھوٹی، تیرا نام کیسے میرے ذہن میں آیا، میں تجھے کیوں لکھ رہا ہوں، اور زندگی میں خود میرے منصوبے کیا ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کو اپنے باورچی خانے میں بلا لیتا ہوں، جہاں ابھی ذبح کیا ہوا مینڈھا صاف کیا جا رہا ہے۔ کبابوں کی مہک ابھی آنی شروع نہیں ہوئی ہے۔ باورچی خانے میں خون، گوشت اور تازہ اتاری ہوئی کھال کی بو بھری ہے۔ میں اپنے دوستوں کو اس کمرے میں بلا لیتا ہوں جہاں بیٹھ کر میں لکھتا پڑھتا ہوں اور جہاں ہر طرف میرے مسودے بکھرے ہوئے ہیں۔ میں انہیں اپنے مسودے دیکھنے کی کھلی چھوٹ دے دیتا ہوں۔ حالانکہ ابا کہا کرتے تھے کہ دوسرے کے مسودے الٹنے پلٹنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو دوسرے آدمی کی جیب ٹٹول رہا ہو۔ ابا یہ بھی کہا کرتے تھے کہ پیش لفظ اس آدمی کی طرح ہے جس کے شانے چوڑے چکلے ہوں، سر پر فر والی بڑی اور اونچی پاپاخ ٹوپی ہو، اور وہ کسی تھیٹر کی اگلی صف میں بالکل آپ کے سامنے بیٹھا ہو۔ اب یہ آپ کی قسمت ہے کہ وہ سیدھا بیٹھا رہے، ادھر ادھر جھکے نہیں۔ میں کوئی تماشا دیکھ رہا ہوں اور سامنے اس طرح کا کوئی آدمی بیٹھا ہو تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے اور جھنجھلاہٹ ہوتی ہے۔ اپنی نوٹ بک سے اکثر مجھے ماسکو اور روس کے دوسرے شہروں میں اپنی نظمیں سنانی پڑتی ہیں۔ ان شہروں میں لوگ میری مادری زبان آوار نہیں سمجھتے، چنانچہ میں شروع میں اپنے مخصوص لہجے میں اپنے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں اور پھر میرے دوست روسی شعراء میری نظموں کے ترجمے سناتے ہیں۔ لیکن ترجمہ سننے سے پہلے لوگ عام طور پر مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک نظم اپنی زبان میں سناؤں۔ ہم آوار زبان کی موسیقی اور آپ کی نظم کی شعریت سے واقف ہونا چاہتے ہیں۔ میں فرمائش پوری کرتا ہوں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے گانا شروع کرنے سے پہلے کوئی گلوکار ساز کے تاروں کو بے مقصد انداز میں چھیڑتا ہے۔ کیا کسی کتاب کا پیش لفظ بھی کچھ اسی طرح کی چیز نہیں؟ اپنی نوٹ بک سے۔ جن دنوں میں ماسکو میں زیر تعلیم تھا، ابا نے گرم کوٹ خریدنے کے لیے مجھے کچھ پیسے بھیجے۔ بات کچھ ایسی ہوئی کہ پیسے خرچ ہو گئے اور میں کوٹ نہ خرید سکا۔ سردی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے مجھے داغستان آنا پڑا۔ بدن پر وہی کپڑے تھے جنہیں پہن کر گرمیوں میں ماسکو کے لیے روانہ ہوا تھا۔ گھر پہنچا تو میں نے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈے، مگر ہر بہانہ پہلے سے زیادہ مضحکہ خیز اور ناقابل اعتبار تھا۔ جب میں خود کو پوری طرح سے اس جال میں الجھا چکا تو ابا نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، بس کرو رسول، میں تم سے صرف 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ تم نے کوٹ خریدا تھا یا نہیں؟ نہیں۔ اور پیسے خرچ کر دیے؟ جی ہاں۔ بس بات صاف ہو گئی۔ اگر بات 2 جملوں میں کہی جا سکتی ہے تو اتنے الفاظ ضائع کرنے اور لمبی چوڑی تمہید باندھنے سے کیا فائدہ؟ جی ہاں، ابا نے مجھے یہی سکھایا ہے۔ پھر بھی بچہ جنم لیتے ہی بولنا شروع نہیں کر دیتا۔ پورا لفظ ادا کرنے سے پہلے وہ غوں غاں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات جب وہ کسی شدید تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہو تو خود اس کی ماں بھی یہ نہیں سمجھ پاتی کہ تکلیف کیا ہے۔ کیا شاعر کی روح بھی ایک بچے کی طرح نہیں ہوتی؟ ابا کہا کرتے تھے، پہاڑی چراگاہوں سے بھیڑوں کا کوئی گلہ واپس لوٹ رہا ہو تو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ بکرے کی سینگیں ہیں، جو ہمیشہ آگے آگے چلتا ہے، پھر خود بکرا دکھائی دیتا ہے، اور تب کہیں جا کر گلہ سامنے آتا ہے۔ کسی بارات یا کسی جنازے کا انتظار ہو تو سب سے پہلے خبر رساں نظر آتا ہے۔ کسی پہاڑی گاؤں میں خبر رساں کا انتظار ہو تو سب سے پہلے غبار کا بادل نظر آتا ہے، اور تب گھڑ سوار۔ جب شکاری واپس آنے والا ہو تو پہلی چیز جس پر نظر پڑتی ہے وہ ہے اس کا کتا۔ یہ کتاب کیسے وجود میں آئی اور کہاں لکھی گئی؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں۔ پالنے پر ایک کتبہ۔ جو ہتھیار صرف ایک بار استعمال ہوتا ہے اسے بھی ساری زندگی ڈھونا پڑتا ہے۔ جو اشعار زندگی بھر گنگنائے جاتے ہیں بیک جنبش قلم وجود میں آتے ہیں۔ بہار کا موسم ہے۔ ایک پہاڑی گاؤں پر موسم بہار کی ایک چڑیا منڈلا رہی ہے۔ اسے کسی ایسی جگہ کی تلاش ہے جہاں وہ کچھ دیر بیٹھ کر اطمینان کی سانس لے سکے۔ پھر اسے ایک مکان کی چوڑی چکلی، ہموار اور صاف ستھری چھت اور اس پر رکھا ہوا پتھر کا ایک بیلن نظر آتا ہے۔ وہ پر سمیٹتی ہے اور آسمان کی وسعتوں سے نیچے بیلن پر اتر کر آرام کرنے لگتی ہے۔ ایک نازک اندام دوشیزہ کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ وہ چپکے چپکے آتی ہے اور چڑیا پکڑ کر گھر میں لے جاتی ہے۔ چڑیا محسوس کرتی ہے کہ گھر کے سبھی لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔
وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں بس جاتی ہے اور مکان کی ایک پرانی دھواں زدہ شہتیر میں جڑی نال کے سہارے اپنے لیے ایک گھونسلہ بنا لیتی ہے۔ اگر میں اپنی کتاب کو اس چڑیا سے تشبیہ دوں تو کیسا رہے؟ کتنی بار میں نے اپنی شاعری کے نیلے آسمان پر اڑتے ہوئے نثر کی وادی کی جانب اشتیاق بھری نظر ڈالی ہے اور کسی ایسے مقام کی تلاش کرتا رہا ہوں جہاں اتر کر سکون و اطمینان کی سانس لے سکوں، لیکن نہیں، یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ میں وہ ہوائی جہاز ہوں جو زمین پر اترنے کے لیے ہوائی اڈے کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ میں اترنا چاہتا ہوں لیکن ہوائی اڈے کے کنٹرول مینار سے موسم کی خرابی کی وجہ سے اجازت نہیں مل رہی ہے۔ میں چکر لگانا بند کر دیتا ہوں اور ایک جانب روانہ ہو جاتا ہوں۔ میں جس زمین پر اترنا چاہتا تھا وہ اب پھر پیچھے چھوٹتی جا رہی ہے۔ بارہا ایسا ہوتا رہا ہے اور یوں میں نے سوچا کہ نیچے کسی ٹھوس پتھریلی زمین پر اترنا میری قسمت میں نہیں، ناہموار اور دشوار گزار زمین پر ٹھوکریں کھاتے ہوئے آگے بڑھنا ہی میرے قدموں کا مقدر بن چکا ہے۔ میری آنکھوں کو روئے زمین پر نت نئی جگہوں کی تلاش سے کبھی فرصت نہیں ملنے والی ہے اور دل کا مقدر ہی یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی نو بنو اور تازہ بتازہ نغموں کو جنم دیتا رہے۔ اس کسان کی طرح جو اپنے سر کے اوپر سے گزرنے والے بادل کے کسی ٹکڑے کو نظر بھر کر دیکھتا ہے، یا سارسوں کی مخروطی قطار سے لطف اندوز ہو کر دوبارہ مضبوط ہاتھوں سے ہل کو پکڑ کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، میں بھی اپنی اس نظم کی تکمیل کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو ادھوری رہ گئی تھی۔ جی ہاں، میں اپنی شاعری کو آسمان کا ہم پلہ کتنا ہی کیوں نہ قرار دوں، شاعری میرے لیے میرا کھیت ہی رہی ہے، ہل کے نوک کی چبھن کا انتظار کرنے والی زمین اور سنگین کام۔ ابھی تک میں نے نثر کے میدان میں کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ ایک دن مجھے ایک خط موصول ہوا۔ لفافے میں ایک ایسے رسالے کے مدیر کا پیغام تھا جس کا میں بے حد احترام کرتا ہوں، اور مزید ترا یہ کہ خود مدیر محترم سے بھی مجھے خاصی عقیدت ہے۔ مدیر محترم نے اپنے خط کا آغاز جس جملے سے کیا تھا وہ یہ تھا: محترم رسول، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ احترام ہماگیر تھا۔ خط کھولا تو اتنا بڑا تھا جیسے یہ خط نہیں، بھینس کی وہ کھال ہو جسے پہاڑی لوگ سوکھنے کے لیے اپنے مکان کی چھت پر پھیلا دیتے ہیں۔ جب میں خط پڑھ رہا تھا تو اس کے صفحات بھی اسی طرح چرچرا رہے تھے جیسے بھینس کی سوکھی کھال جس کو نیچے مکان میں لے جانے کے لیے لپیٹا جاتا ہے تو وہ چرچرانے لگتی ہے۔ بس کمی تھی تو کھال سے نکلنے والی تیز بو کی۔ خط میں کسی طرح کی مہک نہ تھی۔ مدیر محترم نے لکھا تھا: ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رسالے کے آئندہ چند شماروں میں داغستان کی کامیابیوں، اچھے کاموں اور روزمرہ کے کاموں کی رپورٹ شائع کریں۔ ہماری خواہش ہے کہ اس میں ہمارے عام محنت کش مردوں اور عورتوں کی کہانی ہو، ان کی بے لوث کوششوں اور امنگوں کی کہانی آپ کے کوہستانی وطن کا روشن مستقبل اور اس کی صدیوں پرانی روایات کا ذکر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے شاندار حال پر اس داستان میں زیادہ زور دیا جائے۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس موضوع پر آپ سے زیادہ بہتر کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا۔ اب رہی یہ بات کہ اس موضوع کو برتا کس طرح جائے، اظہار خیال کے لیے کون سی صنف اختیار کی جائے، تو اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ مختصر افسانہ لکھیے، مضمون لکھیے، خاکے تیار کیجیے یا مختصر نوٹ۔ مضمون ٹائپ کے 9-10 صفحات پر مشتمل ہو تو بہتر ہے اور اسے ہر حال میں 20-25 دن کے اندر ہمارے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ ہمیں آپ کے تعاون کی امید ہے اور ہم آپ کا پیشگی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب لڑکیوں کی شادیاں ان کی مرضی کے بغیر کر دی جاتی تھیں۔ بس انہیں بتا دیا جاتا تھا کہ ساری باتیں طے ہو چکی ہیں اور اب تمہیں فلاں ابن فلاں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ لیکن اس زمانے میں بھی کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ بیٹے کی شادی طے کر دے اور اس کی مرضی معلوم نہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گیداتلی گاؤں کے کسی فرد نے ایسا کیا تھا، تو کیا مدیر محترم بھی پہاڑی گاؤں گیداتلی سے کوئی تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے تو مجھ سے متعلق ساری باتیں طے کر دیں، لیکن کیا میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے داغستان کی کہانی 9 صفحات میں سمو دوں، اور وہ بھی 20 دن کے اندر اندر؟ مجھے غصہ آ گیا اور اس غصے میں وہ خط میں نے جہاں تک ہو سکتا تھا اپنے سے دور پھینک دیا۔ کچھ دنوں بعد میرے فون کی گھنٹیاں اس شدت اور تکرار کے ساتھ بجنے لگیں جیسے وہ فون نہ ہو بلکہ کوئی مرغی ہو جو انڈا دینے کے بعد چیخ چیخ کر اپنی فتح کا اعلان کر رہی ہو۔ فون رسالے کے دفتر ہی سے تھا۔ ہیلو رسول، آپ کو ہمارا خط مل گیا؟ جی ہاں مل گیا۔ تو مضمون کا کیا ہوا؟ دیکھیے، آپ تو میری مصروفیت جانتے ہی ہیں۔
بات یہ ہے کہ مجھے وقت نہ مل سکا۔ دیکھیے رسول، آپ ہمیں ٹال نہیں سکتے۔ ہمارے رسالے کی تعداد اشاعت 10 لاکھ کے قریب ہے اور اسے بیرونی ملکوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی اس قدر مصروف ہیں تو ہم کسی کو آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ آپ بس اتنا کیجئے کہ اسے کچھ خیالات اور تفصیلات بتا دیجئے، باقی سارا کام وہ خود کر لے گا۔ اس کے تیار کردہ مسودے پر آپ ایک نظر ڈال لیجئے، جو تبدیلیاں کرنی ہو کیجئے اور پھر اپنے دستخط کر دیجئے۔ ہمارے لیے آپ کا نام ہی اہم ہے۔ جسے مہمان دیکھ کر خوشی نہ ہوتی ہو، وہ اس قابل ہے کہ اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی جائے۔ اگر کسی کے چہرے پر مہمان کو دیکھ کر ناگواری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہو یا بھویں تن جاتی ہوں تو خدا کرے کہ اس کے یہاں نہ تو نیک صلاح دینے والے بزرگ باقی بچیں، نہ ان پر کان دھرنے اور عمل کرنے کے لیے خرد زندہ رہ جائیں۔ ہمارے علاقے میں مہمانوں کی اتنی ہی قدر کی جاتی ہے، لیکن خدا کے لیے میرے پاس کسی سالخالوف کو مت بھیجیے۔ آوار زبان میں جب یہ کہنا ہو کہ کام ٹھیک طرح چل رہا ہے تو اس کے لیے یہ استعارہ اپنایا جاتا ہے کہ وہ بالکل سالخالوف کے تنبورے کی طرح۔ میں اس کی مدد کے بغیر اپنا تنبورہ کس سکتا ہوں، اپنی سراہی میں دستہ لگا سکتا ہوں۔ اگر میری پیٹھ میں کھجلی ہو رہی ہو تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح یہ بات کون جان سکتا ہے کہ کس جگہ کھجلانے سے سکون ملے گا۔ اور پھر والسلام والکلام کے بعد بات ختم ہو گئی۔ میں نے 1 ماہ کی چھٹی لی اور اپنے آبائی گاؤں صدا کی طرف چل پڑا۔ یہ ہے میرا گاؤں صدا، 70 گرم چولہوں کی بستی، 70 چمنیوں سے اٹھتا ہوا دھواں کوہستانی علاقے کے صاف شفاف آسمان میں بکھرتا جا رہا ہے۔ کالی زمین پر سفید مکانات سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ گاؤں کے باہر اور سفید مکانوں کے سامنے سرسبز میدان اور کھیت دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ گاؤں کے پیچھے پہاڑوں کی فصیل ہے جس کی بھوری چوٹیاں گاؤں کے عقب میں اس طرح ابھری ہوئی ہیں جیسے کسی چوڑی چکلی چھت پر بچوں کا گروہ جمع ہو اور صحن میں ادا کی جانے والی شادی کا تماشا دیکھ رہا ہو۔ گاؤں پہنچتے ہی میں نے ابا کا ایک خط نکالا جو انہوں نے ماسکو کی پہلی سیر کے دوران گھر لکھا تھا۔ ابا کی تحریر و تقریر میں سنجیدگی اور مزاح کا ایک ایسا امتزاج ہوتا تھا کہ دونوں میں فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ بہرحال ماسکو دیکھ کر وہ متحیر رہ گئے تھے۔ انہوں نے لکھا تھا، ایسا لگتا ہے جیسے یہاں ماسکو میں کھانا پکانے کے لیے چولہے نہیں جلتے، کیونکہ نہ تو یہاں مجھے کوئی عورت گھر کی دیوار پر گوبر پاتتی دکھائی دی اور نہ ہی گھروں کی چھت سے اس طرح کا دھواں اٹھتا دکھائی دیا جس کی شکل ابو طالب کی بڑی پاپاخ ٹوپی جیسی ہوا کرتی ہے۔ مجھے یہاں وہ بیلن بھی نظر نہیں آیا جس کی مدد سے ہم لوگ اپنی چھتوں پر مٹی دباتے ہیں۔ چھتوں پر چارے کے ذخیرے بھی دکھائی نہیں دیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہاں چارہ سکھایا نہیں جاتا تو مویشیوں کو کھلایا کیا جاتا ہے؟ مجھے یہاں ایک بھی ایسی عورت نظر نہیں آئی جو سر پر گھاس کا گٹھا اٹھائے اپنے گھر کی طرف جا رہی ہو۔ نہ میں نے یہاں زورنا یعنی بانسری کی دھنیں سنی، نہ تنبورے کی آواز۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگ یہاں شادیاں نہیں کرتے یا ان کو دھوم دھام سے نہیں مناتے۔ اس عجیب و غریب شہر کی سڑکوں پر میں دور دور تک ٹہلتا رہا ہوں، لیکن مجھے ایک بھی بھیڑ نظر نہیں آئی۔ سوال یہ ہے کہ ماسکو والوں کے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اس کی خاطر تواضع کے لیے کون سا جانور ذبح کرتے ہیں، اور اگر بھیڑ ذبح نہیں کی جاتی تو پھر وہ اپنے بے حد عزیز دوست کی خاطر کس چیز سے کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے یہ طرز معاشرت پسند نہیں آئی۔ میں گھر واپس آنا چاہتا ہوں، اپنے گاؤں صدا کو لوٹنا چاہتا ہوں، جہاں میں اپنی بیوی سے فرمائش کر کے خوب لہسن ملی مزیدار خنکالی یعنی گوشت بھرے سموسے پکواؤں اور اطمینان کے ساتھ سیر ہو کر کھا سکوں۔ ابا نے جب ماسکو کا موازنہ اپنے گاؤں سے کیا تو وہاں انہیں اور بھی کئی کمیاں نظر آئیں۔ ماسکو کی دیواروں پر اپلوں کو سوکھتے نہ دیکھ کر حیرت کا اظہار یقیناً ان کی ظریفانہ طبیعت کا نتیجہ ہے، لیکن جہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے گاؤں کو اس عظیم شہر پر ترجیح دیتے ہیں، وہاں وہ قطعی سنجیدہ ہیں۔ انہیں اپنے گاؤں صدا سے محبت تھی اور وہ اسے روئے زمین کی تمام راجدھانیوں کے عوض بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ میرے محبوب صدا، میں اس وسیع دنیا سے لوٹ کر تیرے پاس آیا ہوں جس میں ابا کو اتنی ساری خامیاں نظر آئی تھیں۔ میں ساری دنیا میں گھوما پھرا ہوں اور بہت ساری چیزیں دیکھ کر اش اش کر اٹھا ہوں۔ اپنے چاروں طرف بکھرے ہوئے حسن کی بہتات نے میری آنکھیں خیرہ کر دیں، اس حد تک کہ وہ کسی ایک چیز پر جم نہ پائیں۔ ایک سے ایک شاندار مندر اور ایک سے ایک دلکش چہرے میری نگاہوں کے سامنے سے گزرے ہیں، لیکن مجھے ہر لمحہ اس بات کا یقین رہا ہے کہ کل مجھے آج سے زیادہ خوبصورت مناظر اور حسین چہرے دیکھنے کو ملیں گے۔
کیونکہ دنیا بہرحال لامحدود ہے۔ میں ہندوستان کے مندروں سے، مصر کے اہراموں سے، اطالوی محلوں سے معذرت خواہ ہوں، امریکہ کی شاہراہوں، پیرس کے خیابانوں، برطانیہ کے پارکوں اور سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں سے معافی مانگتا ہوں۔ پولینڈ، جاپان اور روم کی خوبصورت عورتوں، مجھے معاف کرنا۔ میں تم سب کی رعنائیوں سے متاثر ہوا ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہوں، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے میری نبض کی رفتار تیز ہوئی بھی ہے تو اتنی نہیں کہ میرا گلا سوکھ گیا ہو یا ایک پل کے لیے میں ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں۔ مگر جب میں پہاڑ کی سربلند چوٹیوں کے درمیان بکھرے ہوئے اپنے گاؤں کے ان 70 مکانوں کو دیکھتا ہوں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میرے دل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، میری پسلیوں میں چبھن ہونے لگتی ہے، میری آنکھیں دھندلا سی جاتی ہیں، میرا سر چکرانے لگتا ہے جیسے مجھ پر کسی بیماری کا حملہ ہوا ہو یا میں نے اس قدر پی لی ہو کہ ہوش و حواس نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ داغستان کا یہ چھوٹا سا گاؤں وینس قاہرہ یا کلکتہ جیسے شہروں سے زیادہ خوبصورت ہے، یا میں سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے کسی پہاڑی پگڈنڈی سے جس آوار عورت کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہ اسکینڈینیویا کی کسی قد آور اور سنہرے بالوں والی دوشیزہ سے زیادہ حسین ہے؟ صدا، میں تیرے کھیتوں میں پھرتا ہوں اور صبح کی ٹھنڈی اوس میرے تھکے پیر دھوتی ہے۔ میں پہاڑی نالے سے نہیں بلکہ اس سوتے سے وہاں منہ دھوتا ہوں جہاں سے وہ پھوٹتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیاس لگے تو اس جگہ جا کر پیاس بجھاؤ جہاں چشمہ زمین سے پھوٹتا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، اور خود ابا بھی کہا کرتے تھے، کہ انسان کو صرف 2 صورتوں میں جھکنا چاہیے، کسی بہتے ہوئے چشمے سے پیاس بجھانے کے لیے یا پھر کسی شاخ پر کھلا ہوا کوئی پھول توڑنے کے لیے۔ صدا، تو میرا چشمہ ہے، میں تجھ پر جھکتا ہوں اور تیری رعنائیوں سے جی بھر کر اپنی پیاس بجھاتا ہوں۔ مجھے ایک چٹان نظر آتی ہے اور اس پر ایک دھندلی سی پرچھائی ابھرتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ میں ہوں، 30 سال پہلے کا رسول۔ میں چٹان پر بیٹھا ہوا بھیڑوں کے ایک گلے کی نگرانی کر رہا ہوں۔ میرے سر پر ایک پاپاخ ٹوپی ہے، ہاتھ میں ایک لمبی سی لاٹھی اور میرے پیر گرد میں اٹے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک پگڈنڈی نظر آتی ہے اور اس پگڈنڈی پر بھی وہی پرچھائی ابھرتی ہے جو میری اپنی پرچھائی ہے۔ یہ میں ہی ہوں، 30 سال پہلے کا رسول۔ میں پاس کے کسی گاؤں کی طرف جا رہا ہوں، غالباً ابا نے کسی کام سے بھیجا ہے۔ قدم قدم پر میری ملاقات میری اپنی ذات سے ہوتی ہے، اپنے بچپن سے ہوتی ہے، ان بہاروں سے، برسات کے موسموں سے، پھولوں سے اور پتجھڑ کے زمانے میں ہر طرف بکھر جانے والی پتیوں سے ہوتی ہے جو میرے بچپن کی یاد سے وابستہ ہیں۔ میں کپڑے اتار دیتا ہوں اور ایک بلوری آبشار کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ پہاڑ کی چٹان سے گرنے والی پانی کی چادر 8 بار حصوں میں بٹ جاتی ہے اور آگے بڑھ کر پھر ملتی ہے، پھر جدا ہوتی ہے اور پھر ایک دوسرے سے مل کر آبشار کا روپ دھار لیتی ہے اور اپنا سارا سرمایہ میرے شانوں، میرے بازوؤں اور میرے سر پر انڈیل دیتی ہے۔ میرے اس ٹھنڈے آبشار کے مقابلے میں پیرس کے پلائس رائل ہوٹل کا غسل خانہ ایسا لگتا ہے جیسے پلاسٹک کا کوئی کھلونا۔ چٹانوں کے درمیان ایک پہاڑی نالے کے دھارے نے جمع ہو کر تالاب کی شکل اختیار کر لی ہے، جس کا پانی دن کو گرم ہو جاتا ہے۔ لندن کے میٹروپول ہوٹل میں نہانے کا نیلگوں ٹب میرے اس پہاڑی غسل خانے کے آگے اس حقیر تشت کی طرح ہے جو ہاتھ منہ دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں کی سڑکوں پر چکر لگانا میرا محبوب مشغلہ ہے، مگر 5-6 بار طویل مسافت کے بعد شوق کی یہ آگ بجھ جاتی ہے۔ شہر کی اجنبیت ختم ہو جاتی ہے اور گھومنے پھرنے کو جی بھی نہیں چاہتا۔ لیکن یہاں میں اپنے گاؤں کی چھوٹی چھوٹی سڑکوں پر 1000واں چکر لگا رہا ہوں، لیکن اکتاہٹ کا نام و نشان بھی نہیں، اور نہ ہی چکر لگانے کی شدید خواہش میں ذرا سی کمی آئی ہے۔ اس بار میں گاؤں کے ایک ایک گھر میں گیا، میں نے ایک ایک چولہے پر حاضری دی، چاہے ان میں شعلوں کا رقص جاری ہو یا شعلوں کی جگہ دہکتے ہوئے انگارے لے چکے ہوں یا خاکستر میں دبی ہوئی چنگاریاں بھی سرد پڑ چکی ہوں۔ ان سب پر میں نے اپنا سر جھکایا جس پر وقت کی ٹھنڈی راکھ پھیل چکی ہے۔ میں ان پالنوں کے قریب کھڑا ہوا جن میں پہاڑی علاقوں کا مستقبل بچوں اور بچیوں کی صورت میں مصروف استراحت تھا۔ کچھ پالنے خالی تھے، لیکن انسانی بدن کی حرارت اب بھی ان میں موجود تھی، اور کچھ ایسے بھی تھے جن میں رکھے ہوئے کمبل اور تکیے بہت پہلے ہی سرد پڑ چکے تھے۔ جب بھی میں ان پالنوں کے پاس کھڑا ہوا، مجھے یوں لگا ہے کہ یہ میں ہوں جو ان کی آغوش میں سو رہا ہوں،
और अभी मेरी जिंदगी का सफर शुरू नहीं हुआ है। पहाड़ी पगडंडियां, रूस की चौड़ी चकली शाहराहें और गैर मुल्की इलाकों की सड़कें और हवाई अड्डे अभी दूर की बातें हैं। मैंने पालनों पर झुककर बच्चों को लोरियां सुनाई और उस वक्त तक सुनाता रहा जब तक वो मेरे सीधे सादे गीत सुनकर सो न गए। मैं सदा के कब्रिस्तान भी गया, जहां उन पुरानी कब्रों के शाना बशाना जिन पर घास उगी हुई है, मुझे नई नई कब्रें भी दिखाई दी जिनसे अभी ताज़ा खुदी मिट्टी की महक भी दूर नहीं हुई। मैं उन घरों में भी सर झुकाए बैठा रहा जहां तजहीज़ो तकफीन के इंतजामात हो रहे थे और शादियों के मौके पर हंगामा खेज नाचों में भी शामिल हुआ। मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियां और दास्तानें सुनी जो मेरे लिए कतई नई थीं। बहुत सारी ऐसी थीं जिन्हें मैं पहले सुन चुका था लेकिन भूल बैठा था, और अब वो एक बार फिर मेरी याद की अथाह गहराइयों से उभर कर जहन की बालाई सतह पर आ गई थी। जो कुछ नया था वो मैं अपनी आंखों से देख सकता था, जो कुछ पुराना था वो मैंने दूसरों की ज़बानी सुना और यादों के नकूश उभर आए। मेरी यादों के नकूश जो एक बड़ी तिकली पर लिपटे हुए रंगारंग धागों की तरह थे, और फिर मेरे जहन में उस खुश रंग कालीन की तस्वीर उभर आई जो उन धागों की मदद से तैयार किया जा सकता था। अभी कल तक न था एहसास मुझ में जिम्मेदारी का, लड़कपन रात दिन नावारा गर्दी जिंदगानी था। अचानक नीलगू आंखों ने दुनिया ही बदल डाली। वो बचपन की शरारत का जमाना अब कहानी था। अभी कल ही हुआ एहसास मुझको जिम्मेदारी का कि संजीदा मिजाजी ही तकाज़ाए मोहब्बत है। अचानक नीलगू आंखों ने वो जादू किया मुझ पर कि बचपन की शरारत का ज़माना फिर हकीकत है। हाँ, मैं एक इश्किया नज़्म लिख रहा हूँ जो अभी पूरी न हुई है। इसका मौजू है आशिक और महबूबा। इसमें आशिक मैं हूँ और हीरोइन वो दोशीज़ा जिससे मैं प्यार करता हूँ। मुझे इस नज़्म की तकमील की तरफ मुतवज्जा हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे अचानक यूँ महसूस होता है जैसे अभी अभी मुझे कोई हंगामी एक तार मिलता है और अब मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर हवाई अड्डे की तरफ दौड़ जाना चाहिए। या कुछ इस तरह की बात होती है कि पहाड़ी गांव में रहने वाली कोई औरत सुबह सवेरे चूल्हे में आग जला रही है। वो रात का बाकी बचा खाना गर्म करना चाहती है जो पूरे घराने के लिए काफ़ी होगा। अचानक कतई गैर मुतवक्का तौर पर कोई मेहमान आ जाता है। अब उसे वो पतीली चूल्हे पर से उतार लेनी है जिसमें बासी खाना गर्म हो रहा था और उसकी जगह ताज़ा खाना तैयार करना है। या फिर कुछ ऐसा होता है कि किसी बारात में दूल्हा के नौजवान दोस्त और साथी उसे घेरे बैठे हैं, लेकिन अचानक उन्हें उठना पड़ता है क्योंकि कुछ बुजुर्ग कमरे में दाखिल हो गए हैं और उनके लिए जगह खाली करना ज़रूरी है। या फिर ये सूरत होती है कि मेहमान खाने में बुजुर्ग जमा हैं और वहाँ बच्चे भी खेल रहे हों। अचानक बच्चों को कमरे से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि बुजुर्गों को कुछ अहम मशवरे करने हैं। अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं कोई शिकारी, कोई माहीगीर या घुड़सवार हूँ। मैं ख्यालात का शिकार करता हूँ, उन्हें मछली की तरह पकड़ता हूँ, घोड़े की तरह उन पर जीन कसता हूँ और एड़ लगाता हूँ। और कभी कभी यह एहसास कतई मुख्तलिफ सूरत इख्तियार कर लेता और मुझे यूँ लगता है जैसे मैं ही कोई हिरन, कोई मछली या कोई घोड़ा हूँ और ये मेरे अफकार, मेरे ख्यालात और एहसासात हैं जो शिकारी की तरह मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे पकड़ रहे हैं, मुझ पर सवार हो रहे हैं और मेरी बाग मजबूत हाथों में पकड़े हुए हैं। जी हाँ, ख्यालात और एहसासात भी पहाड़ी इलाकों में बिन बुलाए मेहमानों की तरह हैं, जिन्हें ना कोई मदऊ करता है और ना जिनके आने की पहले से कोई खबर होती है, और आने वाले मेहमान से ना तो छुपा जा सकता है और ना भागा जा सकता है। हमारे पहाड़ी इलाकों में मेहमानों के दरमियान किसी तरह की तफरीक नहीं बरती जाती। मेहमान सिर्फ मेहमान होता है, न अहम न गैर अहम, न बरतर न कमतर। इंतहाई मामूली मेहमान भी हमारे लिए अहमियत रखता है और महज इसलिए कि वो मेहमान है, हम अपने मामूली से मामूली मेहमान को भी मुअज़्ज़ज़ तरीन और मुअम्मर तरीन मेज़बान से ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम का मुस्तहिक़ समझते हैं। हम अपने मेहमान से ये कभी नहीं पूछते कि वो कहाँ से आया है, बस दरवाजे पर उसका इस्तकबाल करते हैं, उसे आतिशदान के करीब सबसे अच्छी जगह देते हैं और सबसे नर्म गद्दे पर बिठाते हैं। पहाड़ों में मेहमान हमेशा अचानक आते हैं, लेकिन वो कभी गैर मुतवक्का नहीं होते। ऐसा कभी नहीं होता कि मेहमान आएँ और हम उनके इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार ना हों, क्योंकि हम हर वक्त, हर दिन, हर घंटे और हर लम्हे उनके मुंतज़िर रहते हैं। इस किताब का तसव्वुर भी मेरे जहन में इसी तरह आया है।
جس طرح پہاڑی علاقوں میں مہمان آیا کرتے ہیں، یا کچھ ایسی صورت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی خاص کام نہیں ہے، آپ محض یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کا ساز ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں اسے دیوار سے اتار لیتے ہیں اور اس کے تاروں کو یوں ہی چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کے ذہن میں کوئی نغمہ جاگ اٹھتا ہے، آواز کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے اور آپ یہ محسوس کیے بغیر گانے لگتے ہیں کہ رات ڈھل چکی ہے اور صبح ہونے ہی والی ہے۔ یا پھر یوں کہا جائے کہ ایک نوجوان کسی معمولی کام سے پڑوس کے گاؤں گیا، مگر لوٹا تو گھوڑے کی زین پر اس کے پیچھے ایک عورت بیٹھی نظر آئی جو اس کی نئی نویلی دلہن تھی۔ تو مدیر محترم، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ جلد ہی میں داغستان پر ایک کتاب شروع کر رہا ہوں، لیکن اگر میں آپ کی مقررہ مدت تک اسے مکمل نہ کر سکوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ مجھے بہت ساری راہوں سے گزرنا پڑے گا، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں راہیں کتنی تنگ ہوتی ہیں اور ڈھلوان بھی۔ دور، بہت دور میرے پہاڑ ناتراشیدہ ہیروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ میرے سبا رفتار گھوڑے کو وسیع و عریض میدان درکار ہے، اور وہ اس تنگ گھاٹی میں چلنے کے لیے تیار نہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ میں اپنے داغستان کو آپ کی طرف سے دیے گئے 9-10 صفحوں میں سمیٹ بھی نہیں سکتا۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ کامیابیوں، کارناموں اور روزانہ محنت کی داستان قلم بند کرنا، عام محنت کش عورتوں اور مردوں کی کہانی، ان کی بے لوث کوششوں اور امنگوں کی کہانی لکھنا، اپنے کوہستانی وطن کے روشن مستقبل، اس کی صدیوں پرانی روایات کا ذکر کرنا اور ساتھ ساتھ اس کے شاندار حال پر زور دینا میرے بس میں نہیں ہے۔ میرا نازک قلم اتنا زبردست بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی نب پر مچلتے ہوئے سیاہی کے ایک قطرے میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ چھلکتی ہوئی ندیوں، لگاتار بہتے ہوئے آبشاروں کو، دنیا کے مقدر یا کسی ایک انسان کے مقدر کو اپنے آپ میں جذب کر سکے۔ پرندہ بڑا ہو تو اس میں خون کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، چھوٹا ہو تو اس میں خون بھی کم ہوتا ہے۔ خون کی مقدار کا انحصار پرندے کی جسامت پر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی نے پھل کھا کر گٹھلی پھینکی جو اتفاق سے ایک ہرن کے سر پر جا پڑی اور اس سے خوبصورت سینگیں اگائیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر رات نہ ہوتی تو صبح کی روشنی بھی وجود میں نہ آتی۔ اور یہ بھی کہا جا چکا ہے، عقاب تیرا جنم کہاں ہوا تھا؟ ایک تنگ گھاٹی میں۔ عقاب تو کہاں پرواز کر رہا ہے؟ وسیع و عریض آسمانوں میں۔